السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں۔ اس کا نام ہے شیر کی بے وقوفی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں شیر ایک شیرنی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دوسرے جانوروں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ روز اپنی شیرنی کو ایک جانور کا شکار کر کے لا کر دیتا اور شیرنی اسے مزے مزے سے کھاتی تھی۔ سارے جانور شیر سے بہت ڈرتے تھے اور چھپ چھپ کر رہتے تھے کہ انہیں شیر شکار نہ کر لے۔ ایک دن شیرنی نے کہا کہ مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہے اور میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، تو مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ آؤ۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے، میں شام کو تمہاری ماں کے پاس لے چلوں گا اور میں خود بھی کچھ عرصہ تمہارے ساتھ وہاں رہ لوں گا۔ غار کے ساتھ ایک درخت پر ایک بندر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، اور اس نے جب شیر کی یہ بات سنی فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ شیر کچھ مہینوں کے لیے اپنے سسرال جا رہا ہے۔ تو بندریا نے کہا کہ میں کیا کروں، اب تو برسات کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تم ہمارے لیے کسی گھر کا انتظام کرو، میں برسات میں بچے کو لے کر کہاں کہاں جاؤں گی۔ تو بندر نے کہا کہ تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، میں تمہیں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شیر جنگل چھوڑ کر جا رہا ہے، تو ہم یہ برسات اس کے غار میں گزاریں گے، لیکن اگر شیر جلدی واپس آ گیا تو ہم کیا کریں گے، بندریا نے کہا۔ تو بندر نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، میرے پاس ایک ترکیب ہے، کان لاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو بندریا نے اپنا کان آگے کیا تو بندر نے اس کو ترکیب بتائی اور وہ دونوں غار میں رہنے لگے۔ شیر کے جانے سے جانور بہت خوش ہو گئے تھے، سارے جانوروں کے چہرے کھل گئے تھے، وہ موج مستی کرنے لگے، کھیلنے کودنے لگے اور جہاں ان کا دل چاہتا وہ وہاں جاتے۔ یہ ہنسی خوشی وقت گزرتا گیا، سب جانور برسات کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ جب بارش ہوتی تو سارے جانور اپنے گھروں میں چھپ جاتے اور جیسے ہی بارش ختم ہوتی سارے جانور پھر کھیل کود میں مصروف ہو جاتے۔ بندر اور بندریا بھی برسات کے گزرنے کا انتظار کرتے اور وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ بارش سے لطف اٹھاتے۔ ایک دن بہت زور کی بارش ہوئی تو بندریا نے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بندر نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، لاؤ چھوٹو کو میں سلا دیتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو سارے جانور جنگل میں پھر کھیلنے لگے اور شیر کے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اچانک سے ایک کوا چلاتا ہوا آیا اور سب کو خبردار کرنے لگا کہ شیر آ رہا ہے، سب اپنا بچاؤ کر لو۔ سارے جانور بہت پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، سارا جنگل خالی ہو گیا کیونکہ سارے جانور چھپ گئے تھے۔ شیر جب اپنے غار کے پاس آیا تو اس نے اندر سے باتوں کی آواز سنی۔ بندریا بندر سے کہہ رہی تھی کہ سنو، اپنے بیٹے کے لیے شیر کا گوشت لے کر آؤ، آج چھوٹو کا دل شیر کا گوشت کھانے کے لیے کر رہا ہے۔ شیر یہ سن کر ڈر گیا کہ پتہ نہیں اندر کون سا جانور ہے جو شیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ شیر یہ سن کر جنگل سے باہر بھاگنے لگا۔ راستے میں اس کو ہاتھی ملا تو اس نے کہا اے جنگل کے بادشاہ، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو شیر نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ شیر ابھی جنگل کے باہر ہی گیا تھا کہ اس کو لومڑی ملی۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو شیر نے ساری بات اس کو بتائی۔ لومڑی نے کہا یہ سب کچھ مذاق ہے، وہاں تو بندر رہتا ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو اپنی دم میری دم کے ساتھ باندھ تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ تو شیر راضی ہو گیا اور دونوں غار کی طرف چل دیے۔ بندریا نے شیر اور لومڑی کو آتے دیکھا تو فوراً بندر کے پاس گئی اور کہا کہ وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ تو بندر نے کہا کہ تم دوبارہ پھر ویسے ہی کہنا جیسے کہ پہلے کہا تھا۔ تو بندریا نے پھر اونچی آواز میں کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ شیر کا گوشت لے کر آؤ؟ تو بندر نے کہا کہ میں نے لومڑی کو بھیجا تو تھا کہ اپنے دم کے ساتھ باندھ کر شیر کو لے کر آئے، میں دیکھتا ہوں وہ کہاں رہ گئے ہیں۔ شیر یہ سن کر دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا اور لومڑی سے کہا کہ میں نے تمہیں زندہ کھا جاؤں گا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اور یوں شیر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے جنگل چھوڑ کر چلا گیا اور بندر اور بندریا اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سارے جانوروں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سارے جانور شیر کے جانے سے بہت خوش ہو گئے اور بندر کو جنگل کی بھاگ دوڑ سنبھال دی۔ یوں سب کو شیر سے چھٹکارا مل گیا۔